بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو بدل لو، دنیا نہیں بدلے گی، لوگ نہیں بدلیں گے، مگر جب آپ خود کو بدل جائیں گے تو آپ کا دیکھنے کا انداز، سمجھنے کا انداز اور جینے کا انداز سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں سب چال چلتے ہیں، کوئی دھوکے سے، کوئی موقع سے اور کوئی اعتبار سے۔ غلط فہمی دفنا کر لوگ بھول جاتے ہیں قبر کون سی تھی، تم کس گمان میں ہو کہ میرے اپنے بہت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں، کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے اور کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ استغفر اللہ کہنا نہ چھوڑیں۔ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ استغفار صرف الفاظ نہیں، وہ یہ دل کا جھکاؤ، زبان کی سچائی اور اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے۔ جب زندگی الجھ جائے تو استغفر اللہ کہنا نہ چھوڑو، یہی کلمہ بند دروازے کھولتا ہے۔ اولاد بعد میں بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، کم بولتے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں، تھک جائے تو کسی کو بتاتے نہیں۔ بعد میں بیٹے سمجھ جاتے ہیں، ہار گئے تو پورا گھر خاموش ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے، اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب صبح اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے اور اللہ تم سے راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے۔ جب اس کا بندہ دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس بات سے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی نہ لوٹائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اگر کسی کی فرض نمازوں میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفل نمازیں ہیں؟ پھر ان نفل نمازوں سے اس شخص کی فرض نمازوں کی کمی پوری کی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ وفاداری، جو اپنے رب کا وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار کیسے ہوگا؟ نماز اللہ سے وفا کا سب سے پہلا ثبوت ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ وفا، ذمہ داری اور اللہ سے تعلق کی سب سے خوبصورت علامت ہے۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ نیکی اور نہ کوئی آنسو۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، وہ بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ تہجد کی نماز، جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مایوس نہ ہو، راستہ وہاں سے بناتا ہوں جہاں تمہاری سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں بہت عرصہ بعد پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ یا حی یا قیوم پڑھ کر آمین لکھ دیں، رزق سے مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ محنت، مسلسل کوشش اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، انہیں ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملتی ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی اور میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے زیادہ عمر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ سمجھدار شخص جب رشتے نبھانے بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے پھر استغفار کریں تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، دھوکہ دینے والا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ لوگوں کی منتیں کب تک کرو گے؟ رات کے اندھیرے میں مصلی پر آ کر رب سے مانگو جو دن کے اجالے میں تمہاری تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، جب بھی دے گا بے حساب دے گا۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ نماز، بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ جب اللہ تمہیں انتظار کرواتا ہے تو سمجھ لو وہ تمہارے لیے ان چیز کی تیاری کر رہا ہے جو تمہاری توقع سے بھی بہتر ہے۔ صبر کرو کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح قرآن کھولنے کی بجائے موبائل فون کھولنا شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان پر صبر کرے، جو کچھ میسر ہو ان میں سے کھلائیں، پلائیں اور پہنائیں، تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ سوچنے والا ذہن میں اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں کی بات سننے کے لیے کان لگائے حالانکہ وہ اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ گویا ساری رات عبادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور اگر اس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو وہ ایسا ہے کہ وہ گویا ساری رات عبادت کرتا رہا۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ ذوالجلال بھی ہیں۔ بے شک دیواروں کے کان نہیں ہوتے، کوئی اپنا ہی غدار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے سجدے کی اجازت دی جائے گی اور مجھے ہی سب سے پہلے سجدہ سے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ آج کی بہترین نصیحت کل کی فکر چھوڑ دیں، آج کو بہتر بنانے میں لگ جائیں، کیونکہ جو شخص اپنا آج سنوار لیتا ہے اللہ اس کے کل کو بھی سنوار دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے جو چیزیں واقعی میرے نصیب اور میرے لائق ہیں وہ کبھی مجھ تک پہنچنے کا راستہ نہیں بھولے گی۔ قیامت کے دن نہ دولت کام آئے گی نہ شہرت، صرف وہ دل نجات پائے گا جو اللہ کے سامنے خالص ہو، اس لیے دل کی اصلاح سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ مکمل پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما، آمین۔ اے اللہ اگر مجھے وہ عطا ہو جو میرے دل کو پسند ہے تو میرے دل میں یہ یقین ہمیشہ زندہ رکھ کہ یہ سب تیری عطا ہے، اور اگر میری تقدیر میں وہ آئے جو مجھے پسند نہیں تو مجھے یہ احساس کبھی نہ بھولنے دینا کہ تو ہر حال میں میرے ساتھ ہے اور تیری ہر تدبیر میرے لیے خیر ہی رکھتی ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ بے شک